नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के हत्थे आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब चढ़ गए। मंसूर अली खान ने वक्ती हुकूमत और पीटीआई के हवाले से इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि आईजी साहब के पसीने छूट गए। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बहुत नाराज है। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहलाएगा कि आपको आइडिया नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान था। खान साहब को किसने गिरफ्तार किया? सनम जावेद को पूरे पंजाब में घुमाने की रीजन क्या थी? पता लगा कहाँ थे इमरान रियाज खान? आपके साफी भाई है, वीलॉग खेले उनके साथ। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि उस्मान डार गायब हो गए। क्या पुलिस के पास है? नहीं, मैं तो फिर मेरे से पुलिस का सवाल नहीं ना। मेरी फैमिली जाती है थाने में, कहती है मंसूर अली खान गायब हो गए। ISI, IB, MI इनमें से किसी से रब्ता करें कि भाईजान आपके पास तो नहीं है। मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज। पंजाब के अंदर IG पंजाब ज्यादा तगड़ा होता है या सेक्टर कमांडर? डिपेंड करता है। मैं पंजाब के सबसे बड़ा चौधरी मेरे आगे बैठा, मैं तो बड़ा करीब सा खाक नशीन सा आदमी हूँ। कमिंग बैक टू 9th में अगेन, वो नहीं, यू आर नॉट कमिंग बैक टू 9th में, यू आर एट 9th में। मैं उससे आगे जाऊंगा अभी, मैं अल्लाह करे। मुल्क नहीं चल रहा ना उससे आगे। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बहुत नाराज है। वो इसलिए नाराज है, वो ये कहती है कि जनाब उस दिन जो कुछ कम से कम लाहौर की हद तक या पंजाब की हद तक जो कुछ हुआ, उसमें पंजाब पुलिस ने वो अपना किरदार ही अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। रोका नहीं लोगों को, इतना कुछ हो रहा था और ये चुप करके पीछे खड़े रहे, देखते रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, पंजाब में बहुत सारे ज़िला हैं, उनमें से एक ज़िला है मुल्तान। मुल्तान में जब ये लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं या जो हमारा वहाँ पे बेस है या जो कोर कमांडर का वहाँ पे ऑफिशियल सारी सेटअप है, वहाँ पे राना मंसूर साहब ने, DIG सुहेल साहब ने बड़े भरपूर तरीके से रोका, पुश बैक किया, ठीक है, और बहुत ज़ोरदार तरीके से वहाँ पे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और लोग रुक गए। इसके बाद फैसलाबाद है, वहाँ ISI के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, शोहदा की जो थी वो गिराई गई, हमारे कैप्टन शहीद थे उनकी मॉन्यूमेंट को गिराया गया। उसके बाद ISI के दफ्तर पे हमला हुआ, फायरिंग भी हुई बड़े ज़ोरदार तरीके से। गोंदल साहब ने जो हमारे उस पर CPO ने उसको रोका। अच्छा, ये जब डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सब ये लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो वो वहाँ से उनकी एक वीडियो ये भी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी लोगों को कि आप अंदर मत जाइए, बाहर आएँ, अंदर नहीं जाना किसी ने। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो वहाँ पे लोगों को मना कर रहे थे कि आपने अंदर नहीं जाना। अच्छा, जो फिर इनकी जो वीडियोस हैं अंदर की और इनके जो वर्कर्स हैं उनके WhatsApp ग्रुप्स हैं और उसमें जो जलाने की तस्वीरें हैं और उसमें जो थम्स अप हैं, वो सारा अदालत में पेश कर चुके हैं। अच्छा, एक और एतराज़ जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी हमारे पास सेफ सिटी के कैमरास की जो है फुटेज, तो खान साहब कहते हैं कि किधर है वो CCTV कैमरास की फुटेज, क्यों नहीं उसको दिखाते? तो क्यों नहीं दिखाते आप लोग? तमाम फुटेजेस अदालत में पेश की जाती हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सेफ सिटी के जो कैमराज हैं वो वाहिद कैमराज हैं जो कि काबिल अदखाल शहादत है, एडमिसिबल एविडेंस है। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास वो तस्वीरें टाइमिंग के साथ मौजूद है, हमने केस में भी लगाया हुआ है। आप लोग उसको पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं कर रहे? पब्लिकली अदालत एक्चुअली वो उनका जो पॉइंट है ना, नहीं, वो तो ये लोग के इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जो बंदे अंदर गए हैं ना, वो कह रहे हमारे नहीं थे, वो किसी और के थे। इनके बंदे गेट तक थे, अंदर किसी और के थे, कोई और अंदर गए। चले वो ये अंदर के जो बंदे हैं वो गिरफ्तार हुए, अंदर से गिरफ्तार हुए। अच्छा, उनके तमाम के WhatsApp ग्रुप्स, उनके इंस्टा, उनके तमाम मौजूद हैं अदालत में। सारे बंदे सारे सबूतों के साथ पेश किए जा चुके हैं। 96/2023 FIR नंबर उसमें मौजूद है सारा। अच्छा, और जो फर्द जुर्म वगैरह आई हुई उसके साथ ही सारी चीज़ें अटैच की जाती हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर एक और एलिमेंट जो आता है वो ये है कि जी बंदे ना पुलिस वालों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं जब ये 9 मई के चक्कर में लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। वो या तो वो मतलब लोगों को पकड़ के जो है वो कहा जाता था कि जी पैसे दो वरना हम आपको फंसा देंगे, और आप ऐसा फंसेंगे कि आपको लग पता चले। लेकिन ऐसे केसेस हैं कि ऐसे कोई बेचारे एक फूड पांडा वाला है, वो कह रहा है जी मैं खाना डिलीवर करके वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पकड़ लिया। बिल्कुल हो सकता है वो आया है जियो फेंसिंग में, मैंने किया, बिल्कुल आया होगा। उसके बाद उसके हम उसको देखेंगे, उसकी वीडियो से मैच करेंगे, 7-8 स्टेप्स हैं। तो लिहाजा जो आपका पहला सवाल है ना कि जी पकड़ लिया, तुम्हें डाल देंगे, तुम कौन जा रहे हो, ABC इधर आओ, तुम 10 लाख रुपए दो ना तुम्हें डाल देंगे, हो ही नहीं सकता। इस स्टेप्स के अलावा कोई बंदा डला ही नहीं। आपके पास कोई ऐसी एक कंप्लेंट भी नहीं आई जी लोगों ने, पुलिस वालों ने पैसे मांगे हों? पुलिस वालों के पैसे लेने की वजह ये ना लेने की वजह ये थी और पैसे लेने के इल्जामात की वजह ये है कि हमने इसमें हर उस बंदे को उस फिल्टर से गुजारा है। इल्जामात की वजह ये है पॉलिटिकल केस। पॉलिटिकल केस का मतलब ये है कि इसमें सियासी पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक, ये एक केस है जिसमें दहशतगर्दी की गई, आग लगाई गई, कॉन्स्पिरेसी की गई। लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का लोग इन्वॉल्व है तो वो उसको बिल्कुल उसको दूसरा एंगल देते हैं। अच्छा, अब जहां तक केसेस का हमने IAB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बनाया, मोहसिन नकवी साहब ने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी, जेल में जाके लोगों को आइडेंटिफाई किया। कभी आप बताएं, पूछें, देखिए इल्ज़ाम लगाने पे तो ये लगा दिया गया था कि 3000 औरतें रेप हो गई हैं, पकड़ी टोटल 82 औरतें गई थी उस दिन तक। ठीक है, तो ये इल्ज़ाम तो किसी किस्म का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके
جو پیچھے ایک فلٹر، اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور پکڑنے کا رکھا، وہ تو یہی تھا. تو آپ کے پکڑنے کا، آپ کے مطابق پکڑنے کا جو طریقہ کار تھا وہ فلالیس تھا، لیکن اس میں کچھ فلاز نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل عورتوں کی آپ کی بات کی 82 خواتین ہیں، اس وقت 82 تھی، پھر 100 کے قریب ہوئی. مطلب جب الزام لگایا گیا کہ 3000 عورتیں خدا نخواستہ ریپ ہو گئی، تو ہم نے کہا اگر ایک کو بھی. لیکن ایک پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہی مثال کے طور پہ صنم جاوید کا کیس اٹھا کے دیکھیں، عالیہ حمزہ کا کیس اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کو لاہور سے پکڑتے ہیں لیکن ان کے کیسز آپ نے میاں والی میں بھی کھولے ہوئے، گجرانوالہ میں بھی کھولے ہوئے. صنم جاوید کو تو آپ نے پورا پنجاب گھما کے رکھا. جی اس کے میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں ہوگا. تو وہ بیسکلی ہر ضلع کی، میں اور آپ کر رہے ہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں، ہر ضلع کی عدالت میں جو وہ جاتی رہے گی. جی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھیے میں یہاں ہم بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے نہ کریں. نہیں آپ نے پہلے اچھا اب یہ جو 40 بندے ہم 40 سے 36 ضلعوں میں ہم واردات کر دیتے ہیں، اب وہ کیا یہاں بیٹھ کے جس نے کرائی ہے کہ وہ 36 کے 36 ضلعوں میں اس کی انٹینشن نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی نا. وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجیس پارٹی ہے. نہیں صنم جاوید کا آگے چلے، میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا کہ صنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی. میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر، اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. انٹینشن سے کیا مراد؟ انٹینشن مثال کے طور پہ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. صنم جاوید، چلے میں وہ ایگزامپل لیتا ہوں. صنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں صنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکل آئے تو دیکھا بھائی صنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں ثابت کرنے میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں، وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں، یا نکلو اس جگہ کے اوپر، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ، ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے، تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے کہ ہر ضلع میں. جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے اور 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے، تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے، باقی جرم نہیں ہوا. صنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں، بھیجی ہیں، اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا، ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی، آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر. جی ملتی تھی. ریکویسٹ یہی ہے نا، میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کریں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے. آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری ایف آئی آر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر ایف آئی اے نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے، اگر اس کا کوئی پوسٹ ایسی ایف آئی اے کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کی ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں تو اسی اور عدالت میں کیا ہے. ایف آئی اے میں بھی تو ہوا ہے نا، اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اب اس میں دو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہیں ساری گرفتاری سمجھی جائے، یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے، یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکینزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا سی اس کو. بندے چلے گئے نا، جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے. لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا، ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک، عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ صنم جاوید کا اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی، سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا، وہ جیسے ہی کوٹ لگ پر جیل سے باہر نکلتی تھیں تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس ہی قانون. آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں چیک تو کر لیں. کیا چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی؟ ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے، آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا، وہ پولیس کا نہیں ہوتا، وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو، جس نے جو مرضی کرے. اچھا، لیکن آپ کا میری صرف آگاہی کے لیے آپ کے پنجاب پولیس کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس میں اگر فار ایگزامپل آپ میرا آئی ڈی کارڈ ڈالیں تو یہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اتنی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں؟ جی آ جاتا ہے. جی بالکل آتا ہے. اب میں مثال سنیے. اور یہ ایکسیسیبل ہے ٹو دی جنرل پبلک؟ نہیں، اٹ کانٹ بی ایکسیسیبل. اٹ انویسٹیگیشن جیسے ہماری ضمنی ہے اس کی ہم کاپی کسی کو یہ پولیس آفیسر صرف اس کو چیک کر سکتے ہیں. جو تفتیش کر رہا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے. پرویز الہی صاحب کو ایک مقدمے کے اندر اس طرح کی ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کو اس کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اور چند دیگر افراد میں پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا.
مطلب اب یہ مزے کا خیز نہیں، یہ جو پرویز لائی کی گرفتاری ہوئی تھی، پرویز لائی صاحب کی، وہ مختلف کیسز میں ہوئی ہے. آخر میں تو اینٹی کرپشن میں اندر رہے ہیں، جس کے بعد ان کی بھی ضمانت ہوئی. جی آخری وہی تھا، آخری میں اس میں ہوئی ہے. اس کے پہلے جو جہاں جس کا جو کردار تھا اسی کی بیسس سے دیکھیے بہت سارے کیسز میں عدالت نے ہم سے ایگری نہیں بھی کیا اور لوگوں کو ڈسچارج کیا، ہم نے ان کو ادھر ہی ڈسچارج کیا، لیکن اوبیسلی عدالت نے جو چھوڑا. لیکن جہاں جس کا جو کردار آیا وہ عدالت میں پیش کرتے گئے. اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو جوڈیشل نہ کرتے. میرا جو بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ، دا امپریشن از دس کہ اٹ از دا پنجاب پولیس اور دا پاور بیہائنڈ پنجاب پولیس دیٹ ڈیسائڈس کہ بندہ کدو چھٹے گا. یہ عدالتیں نہیں، یہ پنجاب پولیس کا اگر بس ہو تو ہمارے تو بہت سارے ڈکیتی، چوری، دہشت گردی کے بندے نہ چھٹیں تو عدالت کی مرضی ہوتی ہے. پنجاب پولیس کیسے عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے؟ میں ایک اور اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسی خواتین، جس طرح ہم نے عالیہ حمزہ، صنم جاوید کی بات کی، ملکہ بخاری ہیں، اس کے علاوہ اور چند مطلب اندلیب عباس ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتی تھیں، وہ کہتی تھی جی آج سے ہمارا پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. اندلیب عباس کو تو ہم نے گرفتار اس طرح کیا بھی نہیں تھا. میں یہی تو حیران ہوں میں کیوں نہیں کیا. ہم نے ایک رول دیکھا ہے، ہر ایک ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ہم نے رول دیکھا ہے، اسی رول کے حساب سے اس کو رکھنا ہے. اندلیب عباس بھی 9 مئی کے جو احتجاج ہوا تھا اس میں شریک تھیں. دیکھیے وہ ہمارے پاس ثبوت ہوگا تو ہم ضرور اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. یہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی تھیں. اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں اتنا زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جہاں جس کا جو کردار تھا وہ اسی کردار کی بیسس پہ عدالت نے ہمیں ریمانڈ دیا اور ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرا پی ٹی آئی یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اس بنیاد پہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے بالکل کیس کی میرٹ کے اوپر ہے کہ ہمیں دیکھیے ہمارا کیس اس طرح مختلف پلرز کے اوپر کھڑا ہے. سیاسی کردار تو بدل گیا نا اس کا، بدلتا رہے. اس سارے معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے نظر آئی، وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا. آپ لوگوں نے لوگوں کو جب بندہ نہیں ملتا تھا تو اس کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، غائب کر دیا گیا. آج تک یہ اعتراض جو ہے پنجاب نہیں ہمارے ہم نے کون سا بندہ پولیس غائب کرنے کی شہباز گل کے بھائی کدھر ہیں؟ شہباز گل کے بھائی کے یہاں پہ جو رٹ تھی پنجاب میں جی وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے کیا مطلب؟ وہ رٹ جو تھی انہوں نے کی تھی فائل، آج بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو جی جو ہے وہ رٹ ہے نا، اس میں وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی شہباز گل کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہم نہ ہمارا کسی پنجاب، آپ نے کہا نا پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے کہ اس کو پیش ہونا ہو، تو یہ تو میرے ریکوائرڈ ان سے اس میں ہم نے ان کو کیوں اٹھانا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ ہم بندوں کو غائب کریں، نہ ہم نے کبھی بندوں کو غائب کیا ہے، نہ ہم نے. آپ نے کبھی بندوں کو غائب نہیں کیا ایسے کسی پولیٹیکل کیس میں ہمارا جس میں کوئی پولیٹکس یا پولیٹیکل فگر انوالو ہو، وی ڈو ناٹ ڈو دیٹ. عثمان ڈار کدھر گئے تھے کچھ پتہ؟ ہمارے سے ان میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق. صداقت علی عباسی کدھر گئے؟ سر دیکھیے ہمارے ساتھ ان کیسز کا تعلق نہیں ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جو خود واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم خود واپس آئے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیخ رشید کدھر گئے آپ کو نہیں پتا؟ پنجاب پولیس نے ان میں سے کسی شخص کو اٹھا کے برآمد کرنا، گرفتاری نہ ڈالنا. لیکن میں نے کہا آپ نے ٹریس کیا؟ نہیں ہم نے ٹریس کیا بندے جا کے ان سے. جی ہم دیکھیے وہ باقی درخواست ہے، ہم نے پرچہ دیا، پرسوں نے ایک پرچہ دیا صاحب کا، وہ بھی کلیم کرتے تھے سیاسی چیز کو، لیکن آج میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا، لیکن وہ کسی اور ریلیجس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق تھا. تو جو آ کے کلیم کرے گا ہم اس کو ساتھ بالکل جہاں وہ کلیم کرے گا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہم تفتیش کریں گے. آپ کے سامنے ایک میں نے پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، کیس کیا ہے؟ کیا پولیس کے پاس ہے؟ نہیں میں تو پھر میرے سے پولیس کا سوال دیکھیے نا. پولیس سے تو میں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کروں گا نا. تو سیفٹی بھائی جان ایک پنجاب کا ایک شہری تھا، وہ غائب ہو گیا، کئی ہفتے غائب رہا. جی ٹھیک ہے. اس کے گھر والے پٹیشنز کر رہے ہیں، گھر والے پولیس سے درخواست کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ درخواست کر رہے ہیں، بندہ مل نہیں رہا. اور الٹیمیٹلی ایک اینکر کے گھر پہ وہ برآمد ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے انٹرویو دینے کے لیے وہ آ جاتا ہے. اور ان سے پوچھیے نا کہ کیا وہ پنجاب پولیس کے پاس تھے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی اس وقت کمپلینٹ ہے کہ فلاں بندے نے مجھے رکھا ہوتا، ہم اس کی تفتیش کر لیں گے. آپ کریں گے تفتیش؟ بالکل کریں گے. اگر وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں چند ایسے لوگوں کی طرف یا اداروں کی طرف، آپ جا کے میں تو درخواست دے لیجئے. ہر لوگوں نے درخواست دی ہے، بہت سارے کیسز چلے ہیں جن کے نام پہلے نام لے رہے ہیں، ان کے بھی کیسز چلے ہیں اور ان کے کیسز پر ہم نے تفتیش کی بھی ہے، یہ بات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ غائب ہو جاتے ہیں، پنجاب پولیس غائب کر دیتی ہے، تو بالکل ایسی خطر پر بات. یہ ابھی 1 اگست کو جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک کلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک MNA کے 16 سال کے بیٹے کو جو ہے پنجاب پولیس نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کے بعد پلاس سے اس کے سینے کے بال جو ہے وہ کھینچے گئے، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا. اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ماں کو سنایا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے، جو MNA ہے، وہ اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے. بالکل اگر یہ ثابت کر دیں تو جس بندے نے کیا ہوگا اس کو سامنے لا کے میڈیا میں یہیں بٹھا دیں گے ہم. اچھا جو مرضی. دیکھیں میں بھی اٹھ کے بہت سارا کچھ کلیم کرتے ہیں نا، میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہمارا جو ہے نا جی، یہ 100 ڈاکوں میں ملوث ہے، مجھے ثابت کرنا ہے نا عدالت میں جا کے، ورنہ عدالت کو چھوڑ دے گی. الزام لگاتے ہیں کہ پلاسوں سے ہم بال نکالتے رہے، نہیں، آج حساب سے سنیے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفتیش
तफ्तीश कर देते हैं जो बंदा आके क्लास पे एतराज़ है कि नहीं, मुझे इस बात पे एतराज़ है कि जो हमारे ना ताल्लुक है इस चीज़ से मेरे नया इल्ज़ाम एक लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल हम उसको साबित कर देते हैं। मैं वही तो आपसे कहता हूं, इल्ज़ाम मैं एक बंदे पे लगाता हूँ डकैती का, मुझे साबित करना है। खान साहब ये कहते हैं कि इन सारे मामलों की जो है वो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात दो चीज़ों, एक तो जुडिशल कमीशन बियॉन्ड माय पेचेक। देखिए नहीं मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था बीइंग आईजी पंजाब, ऑब्वियसली यू आर इन द सेंटर ऑफ अटेंशन रिगार्डिंग 9th में, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? मैंने तो 9th मई से पहले एक वाक़या हुआ जब कहा गया कि पंजाब पुलिस ने बड़ा प्लान किया सोशल मीडिया पे इसको फलां को मारने का, तो मैंने खुद कहा कि इसका जुडिशल कमीशन बनाए। हमारी जो चीज़ है देखिए पुलिस अदालत में लेके जाती है और अदालत उसके ऊपर फैसला करती है, जुडिशल होना है, डिस्चार्ज होना है, जिस्मानी रिमांड होना है, सज़ा होनी है, एक्विटल होना है। तो वी आर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। 9th मई को बेसिकली ये सारा मामला स्टार्ट, आई एम कमिंग टू द एंड। खान साहब की गिरफ्तारी जो थी उसके बारे में आप फरमा रहे थे आपको नहीं पता था? बिल्कुल मुझे नहीं था। अच्छा, मैं हाई कोर्ट में था। खान साहब को किसने गिरफ्तार किया? मैं बताता हूँ, मैं 9th में निकला हूँ हाई कोर्ट में, किसी मेरे ख्याल से जस्टिस आलिया नीलम के पास पीछी थी। निकला तो मुझे उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब, ये इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? वो एक एंकर का नाम भी सिमिलर था, मुझे वाकई नहीं पता था। मैं जब गाड़ी में आया जी इमरान खान साहब से सिमिलर था, नाम से सेम इमरान रियाज खान, इमरान जी, लेकिन रियाज खान नहीं उसने कहा। तो मैंने सोचा कि ये शायद उसके हवाला दे रहे हैं, ना कोई पता, ना कोई ऐसी बात, और मैं गाड़ी में बैठा तब मुझे पता चला कि ये हुआ। तो इमीडिएटली फिर हमें नफरी वगैरह ड्यूटी लगाना, उसके बाद वी गॉट बिजी विद एवरीथिंग। अच्छा, नहीं लेकिन आपने पूछा नहीं कि वो उनको नहीं, उससे साफी से नहीं पूछा। नहीं बाद में तो आपने चेक किया होगा ना, यू तो आईजी जी ऑब्वियसली हाँ, कि ये खान साहब को अंदर से अहाता अदालत से कौन गिरफ्तार करके ले गया? देखिए ये तो गालिबन किसी और शहर में नहीं हुआ था, इस्लामाबाद में, तो उनसे पता होगा उनको ज़्यादा। अच्छा, उनसे पता नहीं, मेरा तो सब ताल्लुक ही कोई। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन मंसूर अली खान ने इमरान खान के हवाले से, आलिया हमजा के हवाले से, सनम जावेद के हवाले से, हत्ता के पूरी पीटीआई की जो जमात है जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से सवालात किए। आगे से देख लें आईजी साहब ने किसी भी सवाल से इत्फाक नहीं किया, हर बात से इग्नोर करते रहे और यही कहते रहे कि मुझे यह भी नहीं पता। इमरान खान की जिस दिन गिरफ्तारी हुई वो भी आईजी साहब कह रहे हैं कि मुझे उस बात का नहीं इल्म, अडयाला जेल की बात आती है तो वो भी कहते हैं वो हमारे अंडर नहीं है। नाज़रीन बाकी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।